बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इश्यूज़ के हवाले से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अहम कानून को गैर आइनी करार देते हुए कलअदम करार दे दिया है हुकूमती कानून को। ये बड़ी पेशरफ सामने आई है। मैंने आपको कहा था कि अगर एक छोटा सा मामला भी किसी जज के पास चला गया, भले आप उनको अहम केसेस न दें, तो वो फिर भी वो कर दिखाएंगे जो शायद हुकूमत के लिए फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। साथ जो दूसरी बड़ी पेशरफ सामने आई है वो पतन, वो तंजीम जिसने इंतखाबात धांधली को बेनकाब किया, उनके ख़िलाफ़ जिस तरह से कार्रवाइयाँ शुरू की गई हैं वो, और उनका दफ्तर सील किया गया है। अब उनकी रजिस्ट्रेशन मनसूखी का और सरवर बारी जो उसके हेड हैं उसके घर छापों से मुतल्लिक़ जो तफसीलात हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा, उन्होंने ख़त लिखा है। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो एक लंबा अरसा से जेल में हैं, उन्होंने एक और ख़त लिखा है और वो अपने ख़त में कहती हैं कि 3 साल से इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो मेरा ख़त है इसका मकसद सिर्फ ये है कि आप आइन और कानून के मुताबिक अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाएं। पुलिस हमारे घरों में बग़ैर वारंट के दाखिल हुई, चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पमाल किया, तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन को बालों से घसीटा गया। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना था कि हमारे ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के झूठे मुकदमात बनाए गए, लोगों को तहरीक इंसाफ छुड़वाने के लिए जेल में रखा गया, जबकि इमरान खान को दबाने के लिए उनकी अहलिया बुशरा बीबी को फिर जेल में बंद कर दिया गया है। अब जो हालत ज़ार है, जो कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मुलाकात हुई चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और जिसके बारे में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने बताया है कि चीफ़ जस्टिस साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि आप जो बात करना चाहते हैं आप खुल कर बात करें, मैं जवाब नहीं दूँगा। चूँकि सियासी बातें थी बहुत सारी, और चीफ़ जस्टिस साहब फिर 26वीं तरमीम, फिर जिस तरह से तैनाती हुई है, तो इस वजह से चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा कि मैं जवाब नहीं दूँगा, हाँ आपकी बात सुनूँगा ज़रूर। उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने खुलकर अपना मुद्दा बयान किया। वहीं पे बैरिस्टर गौहर अली खान ने तस्दीक की है कि गुज़श्ता शाम चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से होने वाली मुलाकात में चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने PTI को एक मशवरा दिया कि सिस्टम में रहें और बाइकॉट न करें, सिस्टम में रहें और बाइकॉट न करें, भले जो होता रहे, जो जिस तरीके से निज़ाम को बढ़ाया जाए, 26वीं तरमीम जैसी तरमीम हो, जो भी हो, आप बाइकॉट न करें, सिस्टम का हिस्सा रहें। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इस्लामाबाद के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साफ़ी के सवाल के जवाब में बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक करते हुए कहा कि चीफ़ जस्टिस से कल मुलाकात हुई। चीफ़ जस्टिस ने PTI को सिस्टम में रहने और बाइकॉट ना करने का मशवरा दिया है। हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारी चार्जशीट बहुत लंबी है, अदलिया से हम ज़्यादा खुश नहीं हैं। हमने मुलाकात में अदालती रवैये के हवाले से गुजारिशात रखी हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ऐसा सलूक करना जमहूरियत और कानून के लिए ठीक नहीं है। हमारे अलाइंस का वफद कराची गया है, ये तहरीक चलेगी, तमाम अपोजिशन के साथ अलाइंस बनाने जा रहे हैं, आइन की सरबुलंदी के लिए तहरीक चला रहे हैं ताकि वोट चोरी ना हो। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि हर सियासी जमात का अपना एक मंशूर होता है, इस वजह से तहरीक में वक्त लगता है। हमने खुले दिल के साथ हुकूमत से मुज़ाकरात शुरू किए थे, चाहते थे कि मुज़ाकरात से हल निकले, मगर हुकूमत ने उसे संजीदा नहीं लिया और जल्दबाजी की। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि शेर अफजल मरवत का मामला पार्टी का अंदरूनी मामला है, कोई भी अगर डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करता है तो हम एक प्रोसेस चलाते हैं। 9 मई में पार्टी छोड़ने वालों के हवाले से खान साहब फैसला करेंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान का कहना था कि PTI का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इमरान खान के खतूत जिसके नाम भी गए उसमें संजीदा मामलात की तरफ इशारा किया गया है ताकि फ़ौज और अवाम में खलीज ना हो। PTI के अंदरूनी मामलात बिल्कुल ठीक हैं, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की जानिब से गुफ्तगू की गई, और उन्होंने अपना जो कल की मुलाकात है चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, उसको वाज़ेह किया कि चीफ़ जस्टिस ने हमें ये मशवरा ज़रूर दिया है कि आप बाइकॉट न करें, सिस्टम का हिस्सा रहें। दूसरी तरफ जो एक बड़ी पेशरफ सामने आई है, आप जानते हैं कि इलेक्शन के हवाले से जो 2-3 इदारे, एक फाफन है, एक पतन है और एक और इदारा है, तो ये वो इदारे हैं जो जमहूरियत के हवाले से और बुनियादी इंसानी हकूक़ के हवाले से, रूल ऑफ़ लॉ के हवाले से अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहते हैं। लेकिन अब की बार ये हुआ कि ये इदारे 2024 की धांधली पे चार्जशीट जारी करते रहे और इलेक्शन कमीशन की जो उनके ब्लंडर्स हैं वो कौम के सामने रखते रहे। अब इलेक्शन कमीशन ने चूँकि फॉर्म 45 और 47 का इतना बड़ा ब्लंडर था, या इतना बड़ा एक जो धावा था पूरे निज़ाम के ऊपर, कि वो संभाला नहीं गया।
اب پتن یہ کہتا ہے کہ ستمبر اکتوبر تک الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پر جو فارم 45 47 اپلوڈ ہوتے رہے. اب یہ ریکارڈ تو سارا الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ سے لیتا رہا. الیکشن کمیشن کیا کرتا تھا, ایک فارم اپلوڈ کرتا تھا, بعد میں پتہ چلتا تھا کہ اس میں خرابی ہے, پھر وہ اس کو ڈیلیٹ کر کے نیا اپلوڈ کرتا تھا. یہ ساتھ ساتھ اپنے پاس اس کو سیو کرتے گئے, اس کی کاپیز لیتے گئے. انہوں نے پھر ان کی کہ رات کے 12 بجے فلاں نتائج تبدیل ہوئے, کئی مہینوں تک نتائج تبدیل ہوتے رہے, رد و بدل ہوتا رہا, فارم میں رد و بدل ہوتا رہا. تو یہ تمام کی تمام تفصیلات انہوں نے قوم کے سامنے رکھ دیں. اور اس کے بعد 8 فروری 2025 کو جب 1 سال مکمل ہوا اس انتخابات چوری کا اور انتخابات کے ڈاکے کا, تو اس پر باقاعدہ طور پر پتن نے, سرور باری جو جس کے ہیڈ ہیں, انہوں نے, یہ ایک غیر سرکاری ایک تنظیم ہے جو رضاکرانہ اس سارے معاملے کے اوپر کام کرتی ہے, جو نظر رکھتی ہے انتخابی نظام کے اوپر. انہوں نے ایک رپورٹ جاری کی, اس میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو بات 2018 کا رونا روتے ہیں ایک بیانیہ بنانے کے لیے, 2018 میں بھی پی ٹی آئی کے ساتھ دھاندلی ہوئی, یہ حقیقت ہے. اور 2024 میں جو دھاندلی ہوئی اس میں پتن کہتا ہے کہ 64 نئے ذرائع استعمال ہوئے دھاندلی کے, 64 نئے ذرائع استعمال ہوئے دھاندلی کے. اس جو رپورٹ ہے, عمران خان نے بھی اپنے خطوط میں اس کا ذکر کر دیا, پاکستان تحریک انصاف نے پوری دنیا میں اس رپورٹس کی جو ہے وہ کاپیاں اور اس کی سافٹ کاپی دنیا میں پہنچائی, دنیا کو دکھائی کہ کس طریقے سے 8 فروری 2024 کو ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا اور کس طریقے سے الیکشن ڈاکہ ہوا. اب اس کے بعد یہ پہلی بار کیا 2018 میں, جو 2018 اور 2024 کو آپس میں مکس کرتے ہیں, میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ 2018 کے بعد اگر کسی ادارے نے دھاندلی پہ کام کیا تھا تو کیا اس کے بھی دفاتر بند ہوئے تھے, سیل ہوئے تھے, رجسٹریشن منسوخ ہوئی تھی, ان کے گھر بھی چھاپے مارے گئے تھے, یا یہ انوکھا کام ہے جو اب کی بار ہی ہوا ہے. الیکشن رپورٹ تنازع ابھی تک حل نہ ہو سکا, سرور باری کی رہائش گاہ تاحال سیل ہے, جبکہ پتن کا دفتر بھی تاحال بند ہے. اسلام آباد میں پتن ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے دفتر کو سیل کیا گیا, تنظیم کا دفتر تاحال بند ہے, جبکہ حکام کی جانب سے وضاحت سامنے نہیں ہے. اس طرح پولیس نے اسلام آباد کے سیکٹر F10 میں واقع سرور باری کے گھر کو بھی سیل کر دیا. وہاں جو ایگزیکٹو مجسٹریٹ ہے اس کی سربراہی میں ریڈ کیا گیا, وہاں ان کے گھر سے ڈاکومنٹس اٹھائے گئے اور ان کے گھر کو سیل کر دیا گیا. سرور باری کے گھر پہ چھاپہ مار کارروائی کی گئی, گرفتاری کے لیے وہ وہاں موجود نہیں تھے, ان کے گھر کو سیل کر دیا گیا ہے. سیلنگ کے عمل کے دوران 2 درجن پولیس اہلکار اور 2 مجسٹریٹ بھی موجود تھے. کارروائی تنظیم کی جانب سے جاری کی گئی جنرل الیکشن آڈٹ رپورٹ کی وجہ سے کی گئی. تنظیم کی رجسٹریشن کی منسوخی کا دعویٰ بھی کیا جا رہا ہے. پتن کے جو دفاتر ہیں وہ بدستور بند ہیں, تنظیم کے نمائندوں کو اندر جانے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی, دفتر میں داخلے کی اجازت بھی نہیں دی جا رہی. اب آپ جانتے ہیں 17 فروری 2024 کو ٹویٹر ایکس بند ہوا تھا, اور اب آج 22 فروری ہے, 1 سال اور 4 دن ہو گئے ہیں. ملک کی 5 ہائی کورٹس میں یہ کیسز دائر ہوئے اور وہ کیسز لگے, لیکن کہیں بھی ان کے حوالے سے آج تک ایکس کو کوئی اوپن نہیں کروا سکا, بحال نہیں کروا سکا. یہ اس وقت صورتحال ہے. اب ایکس کو کیوں بند کیا گیا؟ قصور صرف یہ ہے کہ وہ دھاندلی کو بے نقاب کر رہے ہیں, اور چونکہ وہ دھاندلی کو بے نقاب کر رہے ہیں تو پہلے ٹویٹر کو اسی وجہ سے بند رکھا گیا کہ وہ دھاندلی کی بات کر رہا تھا. ٹویٹر کو اس وجہ سے بند کیا گیا, بلاک کیا گیا, پھر وی پی این بند کیے گئے کہ چونکہ دھاندلی کے خلاف ایک ماحول. آپ کو یاد ہوگا 17 فروری جس دن ٹویٹر بند ہوا تھا ایکس, اس دن وہ کمشنر جو راولپنڈی کے تھے اس کی پریس کانفرنس اور وہ معاملہ اور وہ ویڈیو سامنے آ رہی تھیں, وہ ایک جو فارم 45 47 ہے وہ بے نقاب ہو رہا تھا. اور جب یہ سارا کچھ ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے نظام کو چلایا گیا, کس طریقے سے چیزوں کو چلایا گیا, اور اب بالآخر جو ہے وہ پتن کے خلاف جو کارروائی ہے اس میں ان کے دفاتر کو بند کر دیا گیا ہے, سیل کر دیا گیا ہے, اور یہ ایک پورا نظام ہے. وہیں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فائنانس ایکٹ 2015 کی شق 7 کو آئین کے متصادم قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دے دیا ہے. یہ فائنانس ایکٹ 2015 کی شق 7 کو آئین کے برخلاف قرار دیتے ہوئے کالعدم قرار دیا گیا ہے, جبکہ عدالت نے کہا ہے کہ کسی قانون کو آئینی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منطقی, واضح اور عمومی قوانین یا آئین سے متصادم نہ ہو. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس ارباب محمد طاہر نے آڈیٹر جنرل آرڈیننس 2001 میں فائنانس ایکٹ کے ذریعے ترمیم کے خلاف درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا. عدالت نے فائنانس ایکٹ 2015 کی شق 7 کو آئین کے متصادم قرار دیتے ہوئے اس قانون کے تحت کیے گئے تمام احکامات اور کارروائیاں بشمول نوٹیفیکیشنز کو بھی کالعدم قرار دے دیا.
تفصیلی فیصلے میں عدالت نے لکھا کہ آئین ملک کا سب سے بڑا اور بنیادی قانون ہے، باقی قوانین اپنی طاقت آئین سے حاصل کرتے ہیں۔ اگر کوئی قانون اپنے دیے گئے اختیارات سے تجاوز کر جائے یا کسی آئینی شک کے خلاف ہو تو اسے غیر آئینی یا آئین سے متصادم الٹرا وائز قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے میں کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ آئین کے دیے گئے اختیارات کے تحت قوانین بناتی ہے۔ اگر کوئی قانون آئین یا اصل قانون جو پیرنٹ ایکٹ ہے اس سے متصادم ہو تو وہ قانون غیر مؤثر سمجھا جائے گا۔ کسی قانون کو آئینی ثابت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ منطقی، واضح اور عمومی قوانین یا آئین سے متصادم نہ ہو۔ عدالتی فیصلے میں مزید لکھا گیا کہ اگر بائی لاز بنانے میں قانونی طریقہ کار کی خلاف ورزی کی گئی ہو تو انہیں کالعدم کیا جا سکتا ہے۔ بائی لاز کسی دوسرے قانون سے متصادم ہوں یا اپنے بنیادی قانون کے خلاف ہوں تو انہیں کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ مبہم، غیر واضح، غیر معقول اور غیر منطقی ہونے کی بنیاد پر بھی قانون کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے۔ یہ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب نے یہ فیصلہ دیا ہے حکومت کو، اور انہوں نے ایک اصول طے کر دیا ہے کہ اب جیسے الیکشن ایکٹ کو چیلنج کیا گیا ہے، آرڈیننس کو چیلنج کیا گیا ہے، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کو چیلنج کیا گیا ہے کہ یہ چیزیں آئین کے خلاف ہیں، آئین کے بنیادی ڈھانچے کے خلاف ہیں، اس پر وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان چیزوں کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو آئین اور قانون کے مطابق دیکھنا چاہیے اور آئین اور قانون کے مطابق ہی ڈیل کیا جانا چاہیے، چونکہ یہ جو معاملہ ہے وہ جب تک آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داریاں نہیں نبھاتے اور اگر کوئی قانون آئین کے برخلاف ہوگا تو پھر جو ہے وہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی اور اس کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ جو ایک کویسچن آف لا جو ہے اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے، انہوں نے ایک پریسیڈنٹ دے دیا ہے کہ اگر کوئی بھی آئین کے جو منطق ہے اس کے خلاف ہوگا وہ قانون آپ کالعدم، بھلے وہ پارلیمنٹ نے منظور کیا، بھلے وہ پارلیمنٹ کی بالادستی کے اوپر کو حرف ہے، لیکن جو آئین کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا ہر وہ قانون سازی کالعدم قرار دی جائے گی، وہ غیر آئینی ہوگی۔ جسٹس ارباب محمد طاہر صاحب کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔